اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین۔ ناظرین کرام، ولاسر رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ واقع نقوی حاضر خدمت ہے۔ آج مسلسل ہماری یہ 22ویں نشست ہے۔ سلسلہ گفتگو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور پھر حضرت شیث و یافس کے ذریعے ان کی اولاد کا دنیا میں پھیلنا اور پھر اس نسل کا حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان پر تمام ہو جانا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے دنیا کا دوبارہ شروع ہونا، قوم عاد و سمود کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت اور پھر ان کی اولاد سے بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ اولاد جو سرزمین حجاز پہ آباد ہوئی، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت ہاشم، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، ان تمام شخصیات کا ذکر بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور پھر جناب ابو طالب کا رسول اللہ کو پالنا، اور پھر جناب خدیجہ کے ساتھ جناب رسول اللہ کی شادی، اور پھر اعلان رسالت، اور اعلان رسالت کے بعد نصرت حضرت ابو طالب و حضرت خدیجہ، مقاطع قریش، اور پھر ان دونوں اسلام کے محسنوں کی دنیا سے تشریف لے جانے کی بات، اور پھر رسول اللہ کی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت، مواقعات مدینہ، میثاق مدینہ، حضرت علی علیہ السلام کی جناب سیدہ سے شادی، اور پھر جنگ بدر اور جنگ احد کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سن 3 ہجری میں جناب امام حسن علیہ السلام انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر بن کر دنیا پہ تشریف لے کر آئے۔ اسی 3 ہجری میں کل آپ کے سامنے جو جنگ احد ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ جنگ احد میں جو مقصد تھا کفار کا، وہ مقصد حاصل نہ ہو سکا، یعنی نہ وہ رسول اللہ کو شہید کر پائے اور نہ ہی وہ مدینہ کو تاراج کر سکے۔ امیر کائنات کی اس جمع مردی کی وجہ سے، ان کی شجاعت کی وجہ سے وہ اپنے دونوں ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ واپس مکہ پلٹ جانے کے بعد انہوں نے پھر سے تیاری کرنا شروع کی کہ ہم اب ایک ایسا آخری وار کریں، ایک ایسا فیصلہ کن حملہ کریں کہ جس حملے کے بعد مدینہ باقی نہ رہ سکے اور رسول اللہ کا یہ مشن تمام ہو جائے۔ کفار مکہ نے تمام مذاہب کے سرکردہ قبیلوں کے ساتھ بات چیت کی اور تمام مشرکین و کفار اکٹھے ہو گئے۔ مشرکین وہ کہ جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اور کفار وہ کہ جو رسول اللہ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، اور ان سب نے مل کر ایک عظیم لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر وہ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس جنگ کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، یعنی بہت سے ٹولے، بہت سے لشکر، بہت سے گروہ اکٹھے ہو کر اس جنگ میں رسول اللہ کے مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر یہ لشکر روانہ ہوا اور ادھر
یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی کہ ایک بہت بڑا لشکر مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیا گیا ہے، اور اس میں تمام کفار و مشرکین کے قبائل اکٹھے ہو کر مدینے پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کی کہ اس جنگ کو کیسے لڑا جائے، کیا پچھلی جنگوں کی طرح مدینے سے باہر نکل کر دشمن کی فوج کا مقابلہ کیا جائے، یا مدینے میں رہتے ہوئے کوئی تدبیر کی جائے کہ اس لشکر کی پیش قدمی کو کیسے روکا جائے۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دیے، لیکن حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ مدینے کے گرد ایک خندق کھود دی جائے تاکہ وہ لشکر اس خندق کو پھلانگ کر مدینے میں داخل ہی نہ ہو سکے اور ہمیں ان سے نمٹنے کا موقع آسانی سے مل سکے۔ حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو مدینے کے گرد خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ رسول اللہ خود بھی اس خندق کی کھدائی میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ خندق کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھود دی گئی۔ جب خندق کھودی جا چکی، جس میں یقیناً خصوصی نصرت الہی شامل تھی، کیونکہ اس سنگلاخ زمین میں خندق کھودنا اور اتنی بڑی خندق کھودنا کہ دوسری جانب سے اس کا پھلانگنا مشکل ہو جائے، ایک معجزے سے کم نہ تھا۔ خندق تیار ہو گئی اور ادھر سے وہ لشکر مدینے کے باہر پہنچ گیا، اور جب انہوں نے اس خندق کو دیکھا تو وہ خندق کو دیکھ کر رک گئے۔ لیکن جب ان مدینے والوں کی نظر اس لشکر کی تعداد پہ پڑی، ان کے اسلحہ جنگ پر پڑی، تو ان کا حال خداوند عالم نے سورہ احزاب میں کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، اور اس 33ویں سورہ یعنی 33 نمبر سورہ سے کی آیت نمبر 9 کے بعد آپ کو مسلمانوں کے لشکر کا عالم قرآن مجید میں نظر آئے گا کہ یہ لوگ اس لشکر کو دیکھ کر کس صورتحال میں چلے گئے تھے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ جب وہ لوگ تم پر تمہارے اوپر سے آ پڑے اور تمہارے نیچے کی طرف سے بھی پل گئے، اور جس وقت ان کی کثرت سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، یعنی یہ لشکر اسلام کا حال خداوند عالم بیان کر رہا ہے، جو علام الغیوب ہے، جس کی ہر چیز پہ نگاہ ہے، وہ خدا یہ بیان کر رہا ہے، اور قرآن مجید ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کہ جس وقت ان کی کثرت سے تمہاری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں اور خوف سے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، اور خدا پر طرح طرح کے برے خیالات تمہارے دلوں میں آ رہے تھے، یہاں پر مومنوں کا امتحان لیا گیا اور خوب اچھی طرح سے جھنجھوڑے گئے تھے۔ اور جس وقت منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کفر کا مرض تھا کہنے لگے کہ خدا نے اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدے کیے تھے وہ بس بالکل دھوکا تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، کہ اے مدینے والو اب دشمن کے مقابلے میں تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ اب بھی پلٹ جاؤ، اور ان میں سے کچھ لوگ رسول سے گھر لوٹ جانے کی اجازت چاہنے لگے۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، مسلسل گھر لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے، اور کہتے تھے کہ ہمارے گھر مردوں سے بالکل خالی اور غیر محفوظ پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ خالی اور غیر محفوظ نہ تھے، بلکہ وہ لوگ تو اسی بہانے سے بس بھاگ جانا چاہتے تھے۔ یہ حالت تھی
مسلمانوں کے لشکر کی دوسری جانب کفار کے لشکر کی کثرت کو دیکھ کر۔ اسی دوران لشکر کفار میں سے ایک شخص عامر ابن عبد ود کسی جگہ پر خندق کو تنگ پا کر پھلانگ کر مسلمانوں کی جانب آ گیا، اور مسلمانوں کی جانب آنے کے بعد اس نے اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ سنو اے مسلمانوں، تمہارے رسول کا یہ کہنا ہے، ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو میدان جنگ میں آ کر مارا جائے وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے، اور جو فتح حاصل کر کے واپس چلا جائے وہ غازی ہے اور اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو آؤ تم میں سے کون جنت لینا چاہتا ہے؟ یا مجھے مار کے غازی ہو کر جنت لے لو، یا میرے ہاتھوں مر کے شہید ہو کر جنت لے لو، کون ہے کہ جو میرے مقابلے میں آئے؟ اور ادھر مسلمانوں کے لشکر نے جب اس کی یہ بات سنی تو گویا ایک سناٹا چھا گیا، لوگ ایسے ہو گئے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، اور اگر انہوں نے سر ہلایا تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، بجائے اس کے کہ کوئی اٹھتا اور باقیوں کو بھی ہمت دلاتا۔ ایک شخص نے اٹھتے ہوئے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہمارا دوست تھا، اور یہ اس قدر بہادر شخص تھا کہ ہمارے قافلے پہ ایک دفعہ ڈاکو نے حملہ کر دیا، تو اس شخص نے ایک اونٹ کا بچہ اٹھا کر یہ اکیلا شخص 1000 پر بھاری ٹھہرا، تو ہم میں کہاں یہ ہمت ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں جا سکیں۔ ادھر یہ معاملہ چل رہا ہے اور ادھر اس کا حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچی کہ اس نے ایک نیزہ اٹھا کر رسول اللہ کے خیمے کے دروازے پہ نیزہ پھینکا، اور اس نیزے نے خیمے کے پردے کو چاک کر دیا، اور پھر اس نے مبارز طلب کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ تو اس وقت رسول اللہ کی زبان سے وہ سخت جملے جاری ہوئے، فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس سگ کے مقابلے میں جائے، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ ناظرین محترم، پورے لشکر اسلام میں سے کوئی نہیں اٹھا سوائے علی ابن ابی طالب کے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ہوں جو اس کے مقابلے میں جاؤں گا۔ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا یا علی ہر جنگ میں آپ ہی آگے بڑھتے ہیں، کسی اور کو بھی موقع دیجیے۔ رسول اللہ نے پھر پوچھا اور کوئی نہیں گیا، پھر تیسری دفعہ پوچھا اور کوئی نہیں اٹھا، اور پھر علی ابن ابی طالب اٹھے اور کہا یا رسول اللہ مجھے موقع دیجیے، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ امیر کائنات نے اپنی ابا علی کے کندھوں پہ رکھی، اپنا ماما علی کے سر پہ رکھا، اور علی کو میدان جنگ کی جانب روانہ کیا، اور روانہ کرتے ہوئے رسول اللہ کی زبان گرامی سے یہ حدیث جاری ہوئی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ امیر کائنات جب میدان میں پہنچے تو علی پیادہ تھے، اور دوسری جانب عامر گھوڑے پہ سوار تھا۔ امیر کائنات نے میدان میں پہنچنے کے بعد عامر کو جو پہلا آپشن دیا، جو پہلی بات کی وہ یہ تھی کہ تو ایمان لے آ تاکہ تیری جان بچ جائے، اور تو آخرت میں بھی سرفراز ہو سکے۔ یعنی علی میدان جنگ میں پہنچ کر اپنے دشمن کو زندگی کی دعوت دے رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی لے لے اور آخرت کی زندگی بھی لے لے۔ یہ دنیا کا پہلا جنگجو ہے، ہر جنگجو موت بانٹنے جاتا ہے۔ علی وہ اشجاع الناس ہے، وہ بہادر ہے، وہ جنگجو ہے کہ جو میدان جنگ میں جا کر موت نہیں زندگی بانٹنا چاہ رہا ہے۔ فرمایا ایمان لے آ، اس دنیا کی زندگی بھی لے لے اور آخرت کی زندگی بھی لے لے۔ لیکن اس بدبخت نے پلٹ کر کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں ایمان لے آؤں۔ تو پھر امیر کائنات نے اس کے سامنے دوسرا آپشن رکھا کہ اگر ایمان نہیں لے کے آتا تو پھر پلٹ جا، میرے ہاتھوں قتل نہ ہو۔ ابھی بھی آپ امیر کائنات کی سخاوت پہ نظر دوڑائیے کہ پہلے دونوں زندگیاں اس کے سامنے پیش کیں کہ یہاں کی زندگی بھی لے لے اور آخرت کی زندگی بھی لے لے، اور اب جب وہ اس پہ تیار نہیں ہوا تو اب امیر کائنات کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں زندگیاں نہیں لینا چاہتا تو پھر کم از کم اسی دنیا کی زندگی لے لے، یہاں سے پلٹ جا اور میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جا۔ تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ اگر میں یہاں سے پلٹ گیا تو مجھے میرے قبیلے کی عورتیں تانے دے دے کے مار دیں گی کہ تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ آیا۔ میں اس خجالت کا سامنا نہیں کر سکتا،
میں اس بےغیرتی کا سامنا نہیں کر سکتا کہ میں یہاں سے پلٹ جاؤں اور عورتوں سے طانے لوں۔ کافر ہونے کے باوجود میدان جنگ چھوڑنا اس نے پسند نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ میں لڑوں گا۔ اس وقت امیر کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر جنگ برابری کی سطح پہ ہوتی ہے، میں پیدل ہوں، تو بھی اپنے گھوڑے سے اترا اور آ دو بدو ہو کے جنگ کرتے ہیں۔ لیجئے جنگ شروع ہو گئی، اور میدان میں اس جنگ کی وجہ سے اتنی گرد بلند ہوئی کہ حق کا سپاہی بھی چھپ گیا اور باطل کا نمائندہ بھی چھپ گیا۔ اور اب رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے یہ کہا کہ جاؤ، جو بھی علی کی فتح کی خبر پہلے لا کر ہمیں سنائے گا، ہم اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ تمام صحابہ اس گرد کے گرد اکٹھے ہو گئے کہ کوئی خبر آئے علی ابن ابی طالب کی فتح کی، اور ہم جا کے رسول اللہ کو یہ خبر سنائیں۔ تمام ساتھی وہاں پہ پہنچ گئے میدان میں، صرف رسول کا ایک بوڑھا صحابی سلمان فارسی، سلمان محمدی وہیں پہ بیٹھے رہے، اور وہ وہاں پر نہ پہنچے کہ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی کہ اچانک اس گرد میں سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اور ادھر تکبیر کی آواز بلند ہوئی، ادھر مسلمانوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ علی کو فتح نصیب ہو گئی ہے۔ وہ دوڑے کہ ہم جا کے رسول اللہ کو جا کے حضرت علی کی فتح کی نوید سنائے۔ جب پہنچے اور ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کو مبارک ہو، علی کو فتح نصیب ہوئی۔ رسول نے فرمایا تجھے بھی مبارک ہو، یہ فتح اسلام کو نصیب ہوئی۔ تو اس وقت اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جو سب سے پہلے خبر دے گا اسے جنت ملے گی۔ تو رسول نے فرمایا جنت تو سلمان لے چکا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یہ تو یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ کہا سلمان آپ ہی بیان فرمائیے۔ کہا یا رسول اللہ جب یہ دوڑتے ہوئے آپ کی جانب آ رہے تھے تو میں سمجھ گیا کہ علی کو فتح نصیب ہو گئی ہے، اس لیے میں نے آپ کو ان سے پہلے فتح کی خبر سنا دی اور آپ سے میں نے جنت کی بشارت لے لی۔ اور ادھر وہاں کیا ہوا؟ امیر کائنات کی ضرب سے امر زمین پہ گرا۔ مولا جب آگے بڑھے اس کا سر قلم کرنے کے لیے تو اس نے جسارت کی اور اس نے اپنا لعاب امیر کائنات کے چہرے کی طرف پھینکنے کی کوشش کی۔ امیر کائنات اس کے سینے سے اتر آئے اور میدان جنگ میں، اس میدان کارزار میں ٹہلنا شروع کر دیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ لڑ کے اس کا سر قلم کیا۔ سوال کرنے والوں نے علی سے یہ سوال کیا کہ یا علی، ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ کوئی دشمن پر اس طرح غلبہ پانے کے بعد اور پھر اسے چھوڑ کر پلٹ آئے؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے گستاخی کی کوشش کی، اس نے جسارت کی تھی۔ تو امیر کائنات نے فرمایا اگر میں اس وقت اس کا سر قلم کر دیتا تو لوگ کہتے کہ علی نے اپنے غصے میں اس کا سر کاٹ دیا ہے۔ میں پیچھے ہٹ آیا اور کچھ دیر کے بعد جا کے اس کا سر کاٹا تاکہ دنیا والوں کو یہ خبر ہو سکے کہ ہم کوئی کام بھی اپنی مرضی اور اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا سانس لینا، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس کے رسول کی نصرت کے لیے ہے۔ امیر کائنات نے اس جنگ میں فتح حاصل کی، اور جس طرح جاتے ہوئے یہ سند ملی تھی کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، ویسے ہی واپسی پہ یہ سند ملی کہ ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضرب یوم خندق میں کائنات کی عبادتوں سے افضل۔ اور کائنات میں شاید میں نے سب کا تو لسانی ہو گئی مجھ سے ترجمہ کرتے ہوئے، افضل من عبادت الثقلین، دونوں جہانوں کی عبادتوں سے علی کی وہ ایک ضرب افضل ہے۔ یعنی اس ایک ہی جنگ کے اندر امیر کائنات کو دوہری فضیلت عطا ہوئی کہ ایک دفعہ کل ایمان کہا گیا، اور دوسری جانب جب فتح حاصل ہو گئی تو پھر علی کی ایک ضرب کو دو جہانوں کی عبادتوں سے افضل کہا گیا۔ کسی نے امام فخر الدین رازی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علی کی ایک ضرب دو جہان کی عبادتوں سے افضل ہے؟ تو اس وقت انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس وقت سارے کا سارا اسلام مدینے میں مقید تھا، اور اگر علی کی وہ ایک ضرب نہ ہوتی کہ جس کی وجہ سے اسلام کو فتح نصیب ہوئی تو وہیں پہ مسلمان تمام ہو جاتے
اور اسلام کا قصہ ختم ہو جاتا، نہ اسلام باقی رہتا، نہ مسلمان باقی رہتے، اور نہ عبادتیں ہوتی۔ قیامت تک جتنی عبادتیں ہوتی رہیں گی وہ اس علی کی ایک ضرب کے نتیجے میں ہوتی رہیں گی۔ اسی لیے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ لیکن میں یہاں پہ کہوں گا کہ رسول اللہ نے صرف اس دنیا اور اس جہان کے مسلمانوں کی عبادتوں سے افضل نہیں فرمایا، بلکہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل فرمایا ہے۔ تو پھر سوچئے کہ ثقلین میں جو جو آتا ہے اس میں سے ہر ایک کی عبادت اکٹھا کرنے کے بعد بھی اس علی کی ایک ضرب کا بدلہ نہیں ہو سکتی کہ جو علی نے دین کی فتح کے لیے اس میدان میں لگائی تھی۔ کچھ وقت کے بعد عامر کی بہن عامر کے لاشے پر آئی، اور جب وہ اپنے بھائی کے لاشے پر آئی تو اس نے سر تپا اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ تو یقیناً ایسا بہادر تھا کہ تیرے قتل ہو جانے پہ مجھے گریہ کرنا چاہیے تھا، لیکن میں تجھ پہ گریہ نہیں کروں گی، کیونکہ تیرا لاشا دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ تیرا قاتل بخیل نہیں بلکہ کریم تھا، کیونکہ اس نے قتل کرنے کے بعد نہ تیرا لباس لوٹا، نہ تیرا اسلحہ جنگ لوٹا، اور تیری لاش صحیح سلامت اس میدان جنگ میں موجود ہے۔ اس کا مطلب وہ بڑا کریم اور بڑا شجاع تھا، اور تو ایسے کریم اور شجاع کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اس لیے میں تیرے مر جانے پر گریہ وزاری نہیں کروں گی۔ عزیزان محترم، دن کی فتح تو علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور رات کو خداوند عالم نے کہ ایسی آندھی چلائی کہ وہ سارے کا سارا لشکر تتر بتر ہو گیا اور سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ لیکن علی کی اس جنگ کے بعد خداوند عالم نے اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا، وَقَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالَهُ، یقیناً آج اللہ کا لڑنا مومنین کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آج شیر خدا لڑ رہا تھا، آج سیف اللہ میدان کارزار میں لڑائی کر رہی تھی۔ تو خداوند عالم نے علی کی جنگ کو، علی کی لڑائی کو اپنی لڑائی اور اپنی جنگ کہا، اور اس سے یہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو گیا کہ جب خداوند عالم علی کے لڑنے کو اپنا لڑنا کہتا ہے، علی کی جنگ کو اپنی جنگ کہتا ہے، تو پھر جب جہاں علی کے مقابلے میں آئے گا یقیناً وہ خداوند عالم کے مقابلے میں آئے گا۔ ناظرین محترم، آج کی حد تک پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ کل سے سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔